السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان۔ دوستوں، آپ تو جانتے ہیں کہ آج 21واں رمضان ہے اور اس موقع پہ علامہ اعجاز فاروق صاحب اپنا 21واں بیان پیش کریں گے۔ تو آئیے بنا دیر کیے بیان کی جانب بڑھتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں علامہ اعجاز فاروق صاحب کا 21واں بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کل کی تقریر میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی انسان کی نظر میں حیات کا لفظ تو ہے، لیکن حیات کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ انسان اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے زندگی گزارنے ہی کو حیات کہہ رہا ہے، لیکن حیات کے کئی مراحل ہیں، حیات کی کئی منازل ہیں۔ جن منزلوں سے ہم گزرتے ہیں وہ صرف ہماری ظاہری نگاہ میں ہیں۔ کل کی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا، چاہتا ہوں کہ 2-4 جملوں میں اس کو مسلسل کر دوں تاکہ میرے وہ احباب جو وہ نہ سن پائے ہوں وہ بھی اس سلسلہ تقریر کو مسلسل کر لیں۔ حب ذات یعنی اللہ کو علم الکلام کی زبان میں ذات واجب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، پوری کائنات عالم امکان ہے، وہ ذات واجب ہے۔ اس نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، معرفت کی فضاؤں میں الوہیت کے پھریرے لہرانے لگے، میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، تو تجلی ذات نے اس نے ایک تجلی فرمائی۔ پہلی تجلی ہی کو نور اول کہتے ہیں، وہی ازل ہے، اور اس تجلی کو صبح ازل کہا جاتا ہے، اس تجلی کو صاحب لولاک کہا جاتا ہے، اس تجلی ہی کو دانائے سبل کہا جاتا ہے، مولائے کل کہا جاتا ہے۔ وہ ذات گرامی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پروردگار نے جب تجلی فرمائی اور کائنات کو خلق کر دیا، آسمان کے شامیانوں میں ستاروں کی قندیلیں جگمگانے لگیں، بے انتظار بارشوں کے بعد جب دریاؤں نے اذن روانی پایا تو خش و خاشاک بہہ نکلے۔ خس و خاشاک کو تو بہہ جانا ہی چاہیے تھا، پھر ان دریاؤں نے نشیب کی طرف راستہ اختیار کیا، سمندر وجود میں آئے، اور زمین پر سبزے نے اپنی بساط بچھائی تو پیڑ پودوں نے اپنی چوپال بھی ڈال دی، زاغ و زغن بلبل و پپیہا نے اپنی اپنی نغمہ سنجیوں سے، طیور نے تسبیح و حمد الہی کرنا شروع کر دی۔ پھر یکایک اسی زمین سے مٹی لے کر اس کو کوثر و تسلیم میں بھگویا گیا، اور جب اس میں لس آ گیا تو اس کو خشک کیا گیا۔ اس پیکر خاک سے آدم کو تراشا گیا اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب ملائکہ اس کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کے۔ ابلیس نے یہ کہہ کر سجدہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا اس نے کہ تجھے ایک مان کے میں دوسرے کو کیسے سجدہ کروں۔ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، یہ ارذل ہے، میں اشرف ہوں۔ جھگڑا یہ ہے، اس نے خدا کی وحدانیت سے انکار نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک مان کے دوسرے کو کیسا سجدہ کروں، یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ گزشتہ تقریر میں تفصیل دے چکا ہوں
لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں. تو اس نے کہا کہ اب جب تو نے مجھے راندہ بارگاہ کر ہی دیا اور میں مایوسیوں میں گھر گیا تو مجھے قیامت تک کی مہلت تو دے دے. اس نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے. اس نے کہا اب میں جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. دیکھیے ابلیس کو یہ خیال ہے، اس کا جملہ سنیے اس نے جو کہا، اور میں سب کو بہکا دوں گا، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، سب کو بہکا دوں گا، مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں. تو ابلیس کے تصور میں سب لوگ بھی ہیں، سب ہے انسانیت، اور اس کے مخلص بندے بھی ہیں جس کو وہ بہکا نہ سکے گا. وہاں اس کی معذرت بھی ہے، وہاں اس کا عذر بھی ہے، وہاں اس کو اپنی کمتری کا احساس بھی ہے کہ میں ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں. اسی لیے میری تقریر کا آخری جملہ یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں بصورت دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو وہاں ہم ختم نہیں کرتے. اس کے بعد ہم تخصیص رکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنے غضب کو نازل کیا. دیکھیے انسانیت کو دو طبقے یہیں ہو گئے، یہیں دو طبقے ہو گئے. ایک وہ طبقہ ہے جس پر نعمتوں کو نازل کیا، ایک وہ طبقہ ہے جس پر غضب کو نازل کیا. اب آپ کے سامنے پوری تاریخ انسانیت کھل گئی کہ کتنی امتیں ایسی ہیں جو پروردگار کے قہر کا شکار ہوئی ہیں، کتنی امتیں ایسی ہوئی ہیں جو تہے خاک ہو گئیں، پلٹ کے تختے زمین کے الٹ گئے. بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے پیوندہ خاک ہو گئی، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں. کتنی امتیں ایسی ہیں جن کی شکلیں بدل گئیں، چہرے مسخ ہو گئے. اور کتنے کم لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نازل کیا، جن کو شیطان بہکا نہ سکا، ابلیس بہکا نہ سکا، کتنے کم ہیں. تو انتخاب ان لوگوں کا ہے جن پر اس نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. گفتگو حیات پر چل رہی تھی، تو ذرا سا اب ان معنی پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو ہماری بدن کی حیات ہے، جسم کی حیات ہے، یہ حیات ظاہری ہے. تھوڑا سا گزشتہ تقریر سے میں پیوست کر رہا ہوں آپ کو، اور آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ جب ایک صورت سے دوسری صورت بدلتی ہے، ایک ماہیت سے، بلکہ میں کہوں صورت نہیں، ایک ماہیت سے جب دوسری ماہیت بدلتی ہے. گزشتہ تقریر میں نے آپ کو مدارج بتلائے تھے کہ پہلے مٹی سے بنایا، پھر صورت بدلی، وجود نطفے میں آیا. گزشتہ تقریر سے آپ کو متصل کر رہا ہوں. پھر نطفے سے علقے میں، کلاٹڈ بلڈ میں آیا، پھر صورت بدلی، ماہیت بدلی، صورت بدلی. پھر علقے سے عظام میں آیا، صورت بدلی، مضغے میں آیا، صورت بدلی. سلسلہ وہی ہے، آغاز وہی ہے، صرف دور بدل رہا ہے، صورت بدل رہی ہے. اسی طرح سے جب خلقت ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ تھا، تھوڑا سا عمر گزری، سال بھر، 2 سال، چلنے لگا، بولنے لگا، ماہیت وہی ہے، صورت بدل گئی. پھر لڑکپن آیا، تیزی آئی. بچہ پیدا ہو تب بھی اتنا شعور اور اتنی عقل رکھتا ہے کہ ماں کی مہک کو پہچانتا ہے، ماں کی خوشبو کو پہچانتا ہے، مامتا کے انداز کو پہچانتا ہے. ابھی بالکل جھولے میں ہے، آغوش میں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات رہی ہوگی
میں ہمارے دور کی باتیں کر رہا ہوں کہ جب ماں کسی کام میں مصروف ہوتی اور بچہ بلکنے لگتا تو بڑی بوڑھیاں اس کے دوپٹے کا آنچل بچے کے قریب ڈال دیتی، بچہ خاموش ہو جاتا تھا. بچے میں اتنا شعور ہوتا تھا کہ بچہ ماں کے مہک کو پہچان سکے اور وہ چپ ہو جاتا تھا. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو بچے کریچ میں پل رہے ہیں، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں جب ماں کی لوری سن کے بچہ خاموش ہو جاتا تھا. میں آج کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، بچے کی نفسیات کی باتیں کر رہا ہوں، شعور کے بالیدہ ہونے کی باتیں کر رہا ہوں، عقل کے ارتقاء کی باتیں کر رہا ہوں، حیات کے ارتقاء کی باتیں کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا. حیات کا ارتقاء دیکھیے، انسان کا ارتقاء دیکھیے. اس نے بولنا سیکھا. آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ اپنی زبان کو جو آپ بولتے ہیں، مادری زبان یا مدر ٹنگ کہتے ہیں، پدری زبان نہیں کہتے. بچے نے ماں سے سیکھا بولنا. آپ دعا کریں اپنی اپنی ماؤں کے حق میں کہ ان کی آغوش میں رہتے رہتے انہوں نے بچپن میں بچے کو سکھایا اللہ ایک. توحید کا پہلا سبق بچے کو ماں نے دیا. جب بولنا سیکھا تو بچے سے ماں نے کہا کہو اللہ ایک. بچہ اپنی سسلی زبان میں کہنے لگا اللہ ایک. تعارف ذات واجب کا ماں نے کروایا. پہلے یہ مومن مائیں ہیں. جب مومن مرد اور مومن عورتیں نیک کام کرتی ہیں، نیکی کرتی ہیں تو اللہ ان کو حیات طیب عطا کرتا ہے. یا مرد ہوں یا عورت، تخصیص نہیں ہے. حیات طیب میں تخصیص نہیں ہے. لڑکپن گزرا، مدرسے میں داخل ہوا، علم حاصل کرنا شروع ہوا، علم حصولی، علم حاصل کرنا شروع کیا. عقل نے ترقی شروع کی. عقل انسان کو ممیز کرتی ہے دیگر مخلوق سے. مگر اب جملہ سنیے میرا، عقل کا جوہر علم ہے. اگر علم نہیں تو عقل بالیدہ نہیں. عقل اللہ کی عطا ضرور ہے، بغیر علم کے بھی انسان عقل رکھتا ہے، لیکن جوہر عقل سے محروم ہے. جوہر عقل علم ہے، اور جب علم آئے، علم فزوں تر ہوتا جائے، بڑھتا جائے، تب عقل بھی بالغ ہوتی چلی جائے گی. عقل بھی اپنے مدارج کو اوپر کی طرف طے کرتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی عقل. اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عقل کامل کی اتباع کرے، عقل کامل کی پیروی کرے، عقل کامل کے حکم کو بلا حیل و حجت مانے. اب یہاں شاید مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات کہ جب میں عقل کامل کہہ رہا ہوں تو صاحبان ایمان کے لیے عقل کامل ذات سرکار رسالت مآب ہی ہے. ان سے آگے کسی عقل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی عقل کامل نے انسان کو حدود بتلائیں. حدود نہ ہوں تو انسان بے راہ روی کا شکار ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری کائنات مخلوق الہی ہے، ساری کائنات مخلوق الہی ہے، پوری کائنات، لیکن پوری کائنات مختار نہیں ہے. کائنات کا ہر وجود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا. کسی وجود کو لے لیں آپ، کسی وجود کو، جراثیم سے لے کر ستاروں تک، سیاروں تک، آپ جس کسی بھی مخلوق کو لیں، یہ مخلوق مختار نہیں ہے. اس کے کردار مقرر کر دیے گئے ہیں کہ یہ مخلوق اس کردار پر عمل پیرا رہے گی، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی اختیار نہیں کر سکتی. الا ایک مخلوق ہے
جو کسی حد تک مجبور ہے، کسی حد تک مختار ہے. وہ ایک مخلوق خود انسان کی ذات ہے کہ اس کو اختیار بھی ہے اور وہ مجبور بھی ہے. دونوں صورتیں ہیں. ایک حکیم علی الاطلاق کے سامنے کسی نے پوچھا کہ انسان کس حد تک مختار ہے اور کس حد تک مجبور، تو انہوں نے کہا اپنا پیر اٹھا. اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا. تو کہا آپ دوسرا اٹھا. تو کہنے میں دوسرا نہیں اٹھا سکتا. کہا اس حد تک مختار ہے، اس حد تک مجبور ہے. یہ ہے انسان کا اختیار اور یہ ہے مجبوری. اور پھر میں رمضان المبارک ہی میں تقریریں کر رہا ہوں. امیر المومنین حضرت علی کا ایک قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے. کہ قدر بلیغ جملہ ہے یہ. دیکھیے کہ انسان خواہش کرتا ہے، تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ عزم محکم کا مقابل کیا ہے؟ سامنے وسعت افلاک صحیح ترقی پر ترقی کرتا ہے. لیکن جب اس کا عزم ٹوٹ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کو کہ کوئی اور طاقت بھی ایسی ہے جو میرے عزائم پر قابو پا سکتی ہے، میرے عزائم کو توڑ سکتی ہے. تب امیر المومنین نے فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا تو میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میرا خالق ازلی کی قدرت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی قدرت کاملہ کس مقام پر ہے. یہاں جا کر ایک نظریہ ہے، ایک فکر کا سلسلہ ہے انسانوں کا کہ وہ جبر و قدر کے قائل ہیں. ذرا سا میں اس پر آپ کو کچھ دیر کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرواؤں. قدر و جبر پر جو یہ لوگ یقین رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی نیکی بھی تو نہیں پیدا کی، برائیاں بھی تو نہیں پیدا کی، گناہ و ثواب سب تیری طرف سے ہیں، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہوں سو آپ کریں اور ہم کو بس بدنام کیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ انسان نے اگر ابلیس کو مہلت دے دی تو اس نے اپنے لطف سے مسلسل انبیاء کو بھی تو بھیجا، ہدایتوں کو بھی تو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو راہ مستقیم کی ہدایت کرو، ان کی منزل کی طرف پہنچاؤ، ان کی ہدایت کرو. مسلسل انبیاء آتے رہے، مسلسل صحیفے آتے رہے، کبھی زبور، کبھی تورات، کبھی انجیل، اور پھر آخر میں قرآن. ہدایت کے لیے یہ سرمایہ کم ہے. اور پھر ہدایت کے لیے اس سرمایہ کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ اسی قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہات بھی ہے، اسی قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، اسی قرآن میں انسانوں ہی کے ہاتھ میں معنی بدل دینے کی طاقت بھی ہے. یعنی اِنَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ حَقًّا وَبَاطِلًا، صدقاً و کذبا، ناسخاً و منسوخا، رزاً و وہما. انہی انسانوں کے ہاتھ میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، صدق بھی ہے، کذب بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، رز بھی ہے، وہم بھی ہے. اور یہ انسان اپنی مرضی سے اس کو بدلتا رہتا ہے. لیکن قرآن اپنی جگہ مستحکم ہے. چاہتا یہ ہے کہ اس کی شرح حاصل کی جائے، اس کی عملی صورت حاصل کی جائے ذات رسالت سرکار ختمی مرتبت سے، کہ انسان اس کی تفسیر وہاں دیکھے، آیت کی تفسیر وہاں دیکھے، محکم و متشابہات وہاں دیکھے، ناسخ و منسوخ وہاں دیکھے. اپنی مرضی سے اپنے لغت کے مطابق معنی ترجمہ کرنے والوں نے بہت سے معنی کیے. قرآن ایک ہی ہے، ترجمے بدل گئے.
कुरान एक ही है, कुरान में कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है कुरान में, सारे मुंह तब्दीली नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन माना मुख्तलिफ है, तफसीरें मुख्तलिफ हैं। यही हुआ कि जब हयात पर नजर आई तो हयात के सही मफहूम को इंसान पहचान नहीं सका, जान नहीं सका कि हयात का सही मफहूम क्या है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हयात का तसलसल है, लेकिन ये कि जैसे जैसे वक्त बदला, जमाना बदला, माहियत वही रही, सूरत बदल गई। इंसान लड़कपन से जवानी में आया, हुआ कुछ नहीं, वही इंसान था, वही हसब नसब था, लेकिन सूरत बदल गई। जवानी की उमंगों और अज़ाइम के बाद जब कमर खम होने लगी, सरों से बालों से बर्फ उलझने लगी, हाथों में राशा आया, चलने फिरने की ताकत न रही, कमर झुक के कमान होने लगी, इंसान जमीन बोझ हुआ चाहता था, तब फिर वक्त बदला, सूरत बदल गई। अब इसके बाद एक ही मंजिल है, एक ही मंजिल है, वहां से मैं मुनखलिब करूंगा तकरीर को, एक ही मंजिल है। अब इसके बाद मैं पूछना चाहूं हूं कि फिर इसके बाद तो एक ही मंजिल है, मौत। मौत, क्या मौत इख्तिताम हयात है? बड़ा नाजुक सवाल है। हम हयात की मंजिलों से होते हुए आए, हयात की राहगुजरों से होते हुए आए, हमने इस बात पर भी गुफ्तगू की कि इंसान का बालिदा हो जाना कुछ नहीं है, असल चीज उसकी अक्ल की रहबरी है, उसकी अक्ल की बुजुर्गी है। बहुत सी सूरतों में हमने ऐसा भी देखा कि किसी का सिन 40 बरस हो गया, लेकिन अक्ल अभी लड़कपन में रही, बचपन में रही, सिन 60 बरस हो गया, लेकिन अक्ल अपने मकाम तक नहीं पहुंच सकी, बूढ़ा हो गया, फिर लौट के अपने बचपन की तरफ यादों को ले जाने लगा। लेकिन क्या मौत इख्तिताम हयात है? अजीब सवाल है, अजीब सवाल है। मुफक्किरीन का यह कहना है, शुअरा का यह कहना है कि जब अनासिर टूट के बिखरने लगें, जब आसाब खत्म हो जाएं, जब दिल धड़कना भूल जाए, जब रगो पै में हरारत न रहे, इंसान के बदन की हरारत जवाब दे दे, आज़ा में हरकत बाकी न रहे, पलकें झपकना भूल जाएं, पुतलियां थम जाएं, नफस की आमद व शुद्ध रुक जाए, तो ये मौत है। ब्रज नारायण चकबत, कहां याद आए मुझे, जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो क्या यह सही है कि यह मौत इख्तिताम है हयात का, यह मौत नुक्ता आखिर है हयात का, यह मौत खातिमा इंसान है? क्या यह मौत खातिमा हयात है? अगर किसी का यह ख्याल है तो कुरान ने फिर उसको एक मर्तबा शाना पकड़ के हिलाया, शाना पकड़ के हिलाया। और सूरह आल इमरान 169वीं आयत, ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, उनको मुर्दा गुमान भी न करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। यहां दलील हयात उनका रिज़्क़ है। अभी तो इंसान रिज़्क़ करीम को नहीं पहचानता, इंसान तो ये भी नहीं जानता कि जिसको खालिक अज़ली ने पैदा किया है वो अपना रिज़्क़ अपने कंधों पे उठाए नहीं फिरता, उसका रिज़्क़ खालिक के ज़िम्मे है। उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को क्या मालूम जो इंसानों के रिज़्क़ को रोक रहे हैं और अपनी अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी मनफ़अत ज़ाती में उलझे हुए हैं, उनको क्या मालूम। ये सफ़ी औरंगाबादी अजीब शेर कहा, किसी का रिज़्क़ रुक सकता नहीं खल्लाक़ अकबर से, सफ़ी
पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से। अगर कोई इंसान इस ज़मीन पर भूखा सो जाए तो उसका शिकवा अपने खालिक से मत करो, इसलिए कि उसने उसके पैदा होने से पहले उसका रस नाजिल कर दिया था। खालिक से शिकवा मत करो, शिकवा करो अपने नाखिस और नातराशिदा निज़ाम से, जिसने इंसानों के रिस्क को रोक रखा है। वो जिम्मेदार है, खालिक पे इल्ज़ाम न रहे। खालिक ने तो उस वक्त भी रिस्क अता किया था कि जब इंसान अभी हरकत के काबिल भी बताने मादर में नहीं था। तीनियत को रिस्क दिया, नुस्फियत में लाया, लाहम तक लाया। अब मैं क्या मनादिल बार बार दोहराऊं आपके सामने, आपकी निगाह में है, अर्ज कर चुका। उस वक्त शिकम मादर में रिस्क पहुंचाया नहीं। जरा सा नजर डालिए तारीख पर। मां की आगोश से परवरदिगार ने बच्चों को जुदा करते हुए मादर मूसा पे वही कर दी थी कि तुम बच्चे को दरिया की लहरों के हवाले कर दो। क़ल्ब मादर मूसा पर वही नादिल हुई, बच्चे को नील की लहरों के हवाले कर दिया। मगर इंतजाम और इंसनाम में रिस्क अभी उसके हाथ में है। मगर साथ ही साथ ये भी अर्ज करूं, इधर भी जरा तवज्जो होती चले। साथ ही साथ मुझे यकीन है कि आपके खुशकुन समातें, आपका बेदार जहन मेरे साथ साथ चल रहा है। ये भी है कि बच्चे को तो मादर मूसा ने नील की मौजों के हवाले कर दिया, और साथ ही यह एहतमाम भी किया कि रिस्क मूसा का एहतमाम यूं हो कि मादर मूसा खुद महल तक पहुंच जाए। क्या ये सामने नहीं है मिसालें? ये रिस्क करीम, एक तर्जुमा सुन लीजिए मुझसे रिस्क करीम का, फिर शायद मैं आपकी खिदमत में कभी हाजिर हो सकूं, ना हो सकूं, अर्ज कर सकूं, ना कर सकूं। रिस्क करीम के शरीफाना मानी है आबरू मंदी का रिस्क, आबरू मंदाना रिस्क, जिल्लतों का रिस्क नहीं। जो लोग उस पर तकिया करते हैं उनको रिस्क करीम अता करता है। लेकिन यहां ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहय्युन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा गुमान भी ना करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिस्क पा रहे हैं। ये रिस्क सिर्फ मैदे का रिस्क नहीं है। आंखों के लिए रिस्क अच्छा मंजर, कानों के लिए रिस्क अच्छी आवाज, शामा के लिए रिस्क अच्छी खुशबू, जबान के लिए रिस्क अच्छा जायका, और फिर रूह के लिए रिस्क इल्म। इसलिए कि रूह की हयात इल्म है। हम हयात से हयात तक का सफर अपनी अगली तकरीर में जारी रखेंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश व खुर्रम रहें, आपको कोई वबाए आसमानी ये वबाए समावी घेर ना सके, आप महफूज रहें, आपके बच्चे महफूज रहें। आपकी ईद करीब आ रही है। अल्लाह आपके घरों में खुशियों का शामियाना नसब करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे 21वें रमज़ान के मौके पे अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब का 21वां बयान, और बहुत ही बारीकी से दिया हुआ बयान, बहुत ही बारीकी में बयान करता हुआ ये बयान। जी हाँ, ज़िंदगी की हकीकत को बयान करता हुआ ये बयान, और कई सारे सवाल हमारे जहन में पिरोता हुआ ये बयान। आपके जहन में भी यकीनन बहुत सारे सवाल आए होंगे। अगर आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो सवाल हमसे पूछना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।